بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حقوق العباد پر بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیسے کرے؟ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کا حق یہ ہے کہ جب وہ مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، جب وہ تم سے کچھ مانگے تو تم اس کو دو، جب وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تم سے قرض مانگے تو تم اس کو قرض دو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اس کو مصیبت پہنچے تو اس کو تسلی دو، اور اسی طرح اپنی ہانڈی کے گوشت کی مہک سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یعنی یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے گوشت نہ پکا سکتا ہو، مگر یہ کہ اس میں سے اسے کچھ بھیج دو، اور اپنی عمارت کو اس کی عمارت سے بلند نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے کی وجہ سے اس کے گھر کی ہوا رک جائیں گی، مگر یہ کہ اس کی اجازت سے ہو۔ جو روایت میں نے آپ حضرات کو سنائی ہے وہ روایت پڑوسیوں کے حق میں اور حقوق العباد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، لوگوں کے حقوق کیا ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایک کامل مذہب ہے، اس لیے اس میں ہمیں ہر چیز سکھائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کتنا اسلام ہمیں چیزیں سکھاتا ہے، ہر چیز کا طریقہ، ہر چیز کے کرنے کا طریقہ، ہر چیز کو ادا کرنے کا طریقہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہا جائے تو وہ بھی ہمیں بتا دیا۔ لیکن آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے، چاہے وہ تکلیف پہنچانے کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے۔ پڑوسیوں کو اس بات سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر وہ گھر میں سویا ہوا ہو اور آپ اپنے گھر میں زور زور سے باتیں کر رہے ہو تو یہ اس کی نیند میں خلل ہوگا اور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ہم بھی خود سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہمیں تکلیف ہوتی ہے اسی طرح ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم پڑوسیوں کو ایذا رسانی سے باز رہے۔ اللہ تعالی ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔